ڈاکٹر صاحب آپ سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن کہ پاکستان میں غربت میں مزید اضافہ، پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% ہو چکی ہے اور غربت میں 7% اضافہ ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ ڈاکٹر راؤ جمیل افسر صاحب؟ بیسیکلی بلوچ صاحب یہ بہت آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو پارٹس میں، ایک آپ کا رورل پارٹ ہے، ایک آپ کا اربن پارٹ ہے. اگر ہم بات کریں رورل پارٹ کی تو جو آپ کی مہنگائی کی شرح ہے یا جو غربت کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پاورٹی کی تو مور دین 40% ہے جو آپ کے دیہی علاقے ہیں. اور اگر ہم بات کریں جو آپ کا اربن ایریا ہے اس میں جو پاورٹی کی ریشو ہے وہ لیس دین 20% ہے، لیکن ایز این ایوریج 28.9% ہے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ کافی سالوں کے بعد اس ڈیجٹ نے پاکستانی جو عوام، مگر ابھی یہ تو بڑا کریٹیکل سچویشن ہے، یہ تو بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن نہیں لگتی آپ کو راؤ صاحب کے 28% جو ہے وہ غربت کی شرح 28 بھی نہیں ہے، 29 ہونے والی ہے، 28.9% ہے. جی بلوچ صاحب یہ بہت الارمنگ ہے، کریٹیکل ہے. ایکچولی بات یہ ہے پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ ہے، پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بہت کم ہیں. اب پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن ڈرائیو ووٹ ہوتے ہیں. جو آپ کے رورل ایریاز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں وہاں پہ آپ کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ الیکشن جیتتے ہیں، منسٹرز بن جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پالیسی میکنگ کی تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو آپ کے رورل ایریاز ہیں اس پہ فوکس بڑھائیں. اس میں آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہم لوگوں نے کیا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کاسمیٹک سولوشنز دے دی ہیں کہ کسی حد تک عوام کو ریلیف ملے، عوام کو یہ لگے کہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن جو روٹ کاز انالیسز ہے اس پہ ہم کام نہیں کر رہے. مگر اس کی پھر روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ غریب بندہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، پاورٹی از انکریزنگ ڈے بائی ڈے، اور اس کے بعد جو ہے روزگار کے مواقع وہ نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو، عوام جو ہے وہ پریشان ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے 5 روپے بڑھ گئی، رمضان کا تحفہ آیا رمضان سے پہلے ماشاءاللہ ان ایڈوانس. ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آپ کی انکم انیکوالٹی ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے. جی یعنی جو آپ کی جو ڈفرنٹ کلاسز ہیں، اگر کلاس اے، کلاس بی، کلاس سی، تو لوگوں کے لیول آف انکم وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا پاکستان کے اندر مہنگائی کی وجہ سے پیرنٹس کی جو ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے، ایجوکیشن کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے. تیسرا پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، اس کے علاوہ آپ کے دوسرے سیکٹرز ہیں وہ گرو نہیں کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے اندر اگر بات کریں انرجی کی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. اگر ہم بات کریں را مٹیریل کی، جو را مٹیریل ہم باہر سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. تو پاکستان جب تک مینوفیکچرنگ کو بہتر نہیں کرے گا، یعنی پروڈکشن کی طرف نہیں فوکس کرے گا، آپ کی گوڈز کی پرائسز کم نہیں ہوں گی. پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ پروڈکشن پہ فوکس کرے، اس کے علاوہ انرجی کرائسس کو مینج کریں، ٹیکس نیٹ کے اندر ریلیف دے انڈسٹریز کو، اور ایجوکیشن ریفارم لے کے آئے. اور پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ بلوچستان ہے اس کے بہت برے حالات ہیں، اسی طرح KPK کے اس کے برے حالات ہیں. کمپیریٹیولی پنجاب بہتر ہے، لیکن ایز اے نیشن اگر میں بات کروں جب تک پاکستان کام نہیں کرے گا ٹیکنالوجی پہ، ایگریکلچر پہ، پروڈکشن پہ، ٹیکس نیٹ پہ، انرجی سولوشنز پہ، اس وقت تک پاکستان کے غربت کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن آپ کی انکم کے جو آپ کے لیولز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے. اس وقت گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، گورنمنٹ پنجاب نے، کہ جو منیمم ویج ہے وہ 40,000 ہونی چاہیے. لیکن ایک میرا کوشچن ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم بات کریں فروٹس کی، ویجیٹیبلز کی، ان کی پرائسز آسمان کو ٹچ کر رہی ہیں. تو مگر یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی گورنمنٹ نے جو لوئسٹ ویجز رکھی ہیں کہ کم سے کم جو مزدور ہے، جو بیچارہ کوئی باہر سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ بٹا مزدور ہے
چاہے وہ جو ہے کہیں پہ اسکول میں جاب کر رہا ہے, چاہے وہ کہیں پہ پرائیویٹ کمپنی میں, چاہے کسی فیکٹری میں, چاہے کسی پیٹرول پمپ میں, تو اس کی کم از کم تنخواہ 40,000 روپیہ ہے, آلموسٹ 29,500. تو یہ اس جو ہے ایس او پی کو گورنمنٹ تو 1000% جو ہے وہ فیل ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں. تو تنخواہ تو 40,000 دی نہیں جا رہی ہے کہیں پہ بھی. نہیں بلوچ صاحب, اس سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. جی پلیز کریں آپ. ایسا نہیں ہے. کیسے آپ بتائیں؟ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے, چاہے آپ سیکٹر ٹیکسٹائل لے لیں, ایف ایم سی جی لے لیں, انجینئرنگ سیکٹر لے لیں, ان سیکٹرز کے اندر میکسیمم کمپنیز نے سیلری 40,000 کر دی ہے. ایشو اور ہے, ایشو یہ ہے کہ 40,000 میں آپ اپنی فیملی کا کچن نہیں رن سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں مل رہا, 40,000 بھی نہیں مل رہا. میں آپ کو ایسے سکولز دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو ایسے بٹے دکھا سکتا ہوں, میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں, میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ 40,000 بھی نہیں مل رہا. راؤ صاحب کچھ دیکھیں بلوچ صاحب, جس طرح میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں, ایک آپ کا رورل ایریا ہے, ایک آپ کا اربن ایریا ہے. رورل ایریاز میں جو گورنمنٹ کی ریچ ہے, گورنمنٹ کنٹرول ہے, وہ بہت پور ہے. فار ایگزامپل ایک بھٹا ہے, بھٹا پہ چیک اینڈ بیلنس بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹے ہوٹلز ہیں, آپ کی شاپس ہیں, جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں, وہاں پہ انسپیکشن بہت کم ہوتی ہے. لیکن آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ ایک ایسا ہے کہ جو پاکستانی عوام کو اسپیشلی پنجاب میں 40,000 سیلری نہیں کر پا رہا. یہ ایریا ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو فاسٹ کرے, وزٹس کرے, جو آپ کا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کی سیلری 40,000 ہو. لیکن میرا خیال ہے 10% یا 20% ایسے سیکٹرز ہوں گے, ایسے ایریاز ہوں گے کہ جہاں نہیں مل رہی. لیکن میکسیمم انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. سکول سمجھے کہ کلاس ہے, ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے سے ہی نظر انداز کیا گیا ہے. ایک اسکول ٹیچر ہے, اس کی سیلری ہے 3,000 روپے, 5,000 روپے, 2,000 روپے, 7,000 روپے. وہ کیا کچن رن کرے گی, وہ کیا بچوں کو پڑھائے گی؟ تو یہ ایک الگ اسپیکٹ ہے. کی سیلری بڑھنی چاہیے, سیکورٹی گارڈ کی سیلری بڑھنی چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں فیکٹری لائنز کی, مینوفیکچرنگ سیکٹر کی, تو وہاں پہ کمپیریٹیولی بہتر پوزیشن ہے. لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ سیلری 40,000 نہیں ہوئی ہے. ایکچولی پرابلم دو ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایریاز میں ورکر کی سیلری 40 نہیں ہوئی ہے, اور سیکنڈ ایریا یہ ہے کہ کیا 40,000 میں وہ اپنے گھر کے ایکسپینسز کو مینج کر پاتا ہے ایک ورکر. یہ سب سے بڑا کنسرن ہے. اس کی وجہ آپ کی مہنگائی ہے, آپ کا انفلیشن ریٹ ہے. پاکستان کے اندر را مٹیریل کی پرائسز کا زیادہ, انرجی پرائس کا زیادہ ہونا, ٹیکس چھوٹ نہ ملنا, ریفارم نہ ہونا,